بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک ایشیا مشن عمران سیریز ناول بائی ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ڈاکٹر عبدالصمد ہوٹل 5 اسٹار کی 10ویں منزل کے کمرہ نمبر 789 میں موجود حیرت بھری نظروں سے عمران کی جانب دیکھ رہا تھا، جو قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا میک اپ کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے ہاتھ نہایت تیزی سے چل رہے تھے اور ڈاکٹر عبدالصمد کے سامنے ایک اور ڈاکٹر عبدالصمد معرض وجود میں آتا جا رہا تھا۔ عمران ریڈ ولف کی کوٹھی سے مارٹن کی یہ بات سن کر کہ ان کا ٹارگٹ اس وقت اپنی رہائش گاہ کی بجائے 5 اسٹار ہوٹل کی 10ویں منزل پر موجود ایک کمرے میں ہے، اس وقت اس پر آسانی سے ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر عمران سمجھ گیا تھا کہ ریڈ ولف راکٹ لانچروں کے ساتھ ساتھ یقیناً ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ وہ ایٹمی تجربہ گاہ کو ڈاکٹر عبدالصمد کے ذریعے اڑانے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ ریڈ ولف شاید ڈاکٹر عبدالصمد کو قابو کر کے اس کے جسم میں کوئی ڈیوائس فٹ کرنا چاہتا ہے، تاکہ عبدالصمد ڈیوائس لے کر جب بھی ایٹمی پلانٹ یا ایٹمی ریسرچ گاہ میں جائے تو وہ مشینوں سے راکٹ فائر کر دے۔ ظاہر ہے راکٹ اس جگہ جائیں گے جہاں ڈیوائس موجود ہوگی۔ ایک بار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو نتیجہ ظاہر ہے خوفناک تباہی کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ اب بھی ریڈ ولف سے کوئی بعید نہیں تھا، عمران نے اس کی تمام مشینوں کو تباہ کر دیا تھا، اس لیے ریڈ ولف کو ڈاکٹر عبدالصمد کے جسم میں ڈیوائس فٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مگر وہ اب بھی اپنی آنکھوں کی طاقت سے ڈاکٹر عبدالصمد کو اپنے ٹانس میں لا کر بہت کچھ کر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر عمران آندھی اور طوفان کی طرح ہوٹل 5 اسٹار پہنچا تھا۔ ڈاکٹر عبدالصمد اسے اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے ان تک پہنچنے میں عمران کو کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ عمران نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ پریشان ہو گئے۔ پھر عمران نے انہیں بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ ریڈ ولف کی کوٹھی سے اسے میک اپ باکس مل گیا تھا جسے وہ ساتھ ہی لیتا آیا تھا، اور اب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ڈاکٹر عبدالصمد کا میک اپ کر رہا تھا، اور ڈاکٹر عبدالصمد حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے عمران سچ مچ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، کیا میں آپ کا جڑواں بھائی لگ رہا ہوں یا نہیں؟ میک اپ ختم کر کے عمران نے ڈاکٹر عبدالصمد کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر ان کے لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر عبدالصمد کی آنکھیں مارے حیرت سے جیسے پھٹ پڑیں۔ اوہ خدا کی قسم، تمہیں اگر میک اپ کرتے میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو میں حقیقتاً یہی سمجھتا کہ تم میرے بچھڑے ہوئے جڑواں بھائی ہو۔ اوہ پھر تو مجھ سے واقعی غلطی ہوئی، مجھے یہ میک اپ آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہیے تھا، عمران نے ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں آپ کا میک اپ کر کے آپ کے سامنے آتا تو آپ مجھے سچ مچ اپنا جڑواں بھائی سمجھ لیتے، اس کا مجھے کچھ تو فائدہ ہوتا، عمران نے سرد آہ بھر کر کہا۔ فائدہ؟ کیسا فائدہ؟ ایک تو آپ اس ملک کے بہت بڑے سائنسدان ہیں، پوری قوم آپ کے کارنامے کی معترف ہے، میں آپ کا بھائی بن جاتا تو دنیا والوں کی نظر میں میری بھی بے پناہ عزت ہوتی اور مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے۔ اس کے علاوہ میں نے سنا ہے کہ آپ بے شمار زمین اور جائیداد کے مالک ہیں، آپ کا بھائی بن کر مجھے کم از کم اس جائیداد کا آدھا نہیں تو 3/4 حصہ ہی مل جاتا، جسے بیچ کر میں کم از کم اعلی جا آغا سلیمان پاشا کی 20 سال 13 ماہ 32 دن 8 گھنٹے 9 منٹ اور 15 سیکنڈ کی تنخواہ تو ادا کر دیتا، جس نے تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے مونگ کی دال کھلا کھلا کر میرا معدہ چوپٹ کر کے رکھ دیا ہے، عمران نے کہا۔ پہلے تو ڈاکٹر عبدالصمد اس کی طرف حیرت سے دیکھتے رہے، پھر جو ہی ان کی بات سمجھ میں آئی وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ عمران اور سلیمان کے متعلق تو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے، اس میں سلیمان کا نہیں تمہارا اپنا ہی قصور ہے جسے تم نے خواہ مخواہ اپنے سر پر چڑھا رکھا ہے، ڈاکٹر عبدالصمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر پر چڑھانے کی بھی آپ نے خوب کہی، میرے سر پر میرے ماں باپ صحرا چڑھانے کی سوچتے ہی نہیں، سلیمان کو اپنے سر پر نہ چڑھاؤں تو کیا کروں، عمران نے مسمسی سی صورت بنا کر کہا، اور ڈاکٹر عبدالصمد ایک بار پھر ہنس پڑے۔ اس میں بھی تمہارا اپنا ہی قصور ہے، تم ایک بار ہاں تو کرو، پھر دیکھو میں سر عبدالرحمن سے بات کر کے تمہارے لیے لڑکیوں کی لائن نہ لگوا دوں تو کہنا۔ لڑکیوں کی لائن؟ ارے باپ رے، خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں ڈیڈی سے کوئی بات نہ کیجیے گا، ورنہ انہوں نے اور اماں بھی نے سچ مچ میرے لیے لڑکیوں کی لائن لگوا دینی ہے۔ ڈیڈی نے میرے گردن پر ریوالور رکھ دینا ہے اور اماں بھی نے میرے سر پر جوتیاں مار مار کر میرا حشر کر دینا ہے۔
جس کی وجہ سے مجھے لڑکیوں کی پوری لائن سے ہی شادی کرنے کے لیے حامی بننا پڑے گی۔ عمران نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر عبدالصمد کا زوردار کہا کمرے میں گونج اٹھا۔ اچھا ہے، تم جیسے آدمی کی واقعی 4 بیویاں ہونی چاہیے، تمہارا سیدھا کرنے کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر عبدالصمد بھی شاید مزہ لینے کے موڈ میں آ گئے تھے۔ 4 بیویاں؟ بہت اچھے۔ 4 بیویوں کی موجودگی میں ملک اور قوم کی کم اور ان کی زیادہ خدمت کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، عمران نے کراہتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر عبدالصمد اس کی بات سن کر پھر ہنسنے لگے۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ عمران بری طرح سے چونک اٹھا۔ وہ لوگ آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جلدی سے باتھ روم میں گھس جائیں اور اندر سے دروازہ بند کر لیں۔ جب تک میں آواز نہ دوں دروازہ بند رکھیں، اور اگر بالفرض محال آپ کو میری آواز سنائی نہ دے تو آدھے گھنٹے تک خود ہی باہر آ جائیں اور پھر یا تو کسی اور کمرے میں شفٹ ہو جائیں یا پھر اس ہوٹل کو ہی چھوڑ دیں۔ عمران نے جلدی مگر سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ مگر تم، ڈاکٹر عبدالصمد نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں اٹھتے ہوئے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ عمران نے انہیں پکڑ کر جلدی سے باتھ روم کی جانب دھکیلتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر عبدالصمد باتھ روم میں گھس گئے۔ اندر سے انہوں نے چٹکنی لگا لی۔ اسی وقت عمران نے دروازے کے کی ہول سے ہلکا سا دھواں سا اندر آتے دیکھا۔ وہ مسکرا دیا اور جلدی سے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ نامانوس بو اس کی ناک سے ٹکراتی، اس نے اپنا سانس روک لیا۔ 10 منٹ بعد دروازے کے کی ہول میں چابی لگنے اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ عمران نے آنکھیں بند کر لیں اور یوں بن گیا جیسے بے ہوش ہو۔ دروازہ کھلا اور کمرے میں چند بدمعاش قسم کے آدمی تیزی سے اندر آ گئے۔ عمران انہیں وزیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اٹھاؤ اسے اور ہوٹل کے پچھلے راستے سے باہر لے جاؤ، میں نے سارا راستہ کلیئر کر دیا ہے، ایک گنڈے نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ 2 گنڈے تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے عمران کو اٹھا لیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ عمران کو اب ڈاکٹر عبدالصمد سمجھ کر ایک اسٹیشن ویگن میں ڈالے کسی نامعلوم منزل کی طرف لے جا رہے تھے۔ ان میں ریڈ ولف نہیں تھا اور عمران اس تک پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے وہ جان بوجھ کر بے ہوش بن کر پڑا رہا، ورنہ ان گنڈوں سے نپٹنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ شہر سے دور مضافات میں ایک فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں ایک نہایت خوبصورت اور بڑی سی عمارت بنی ہوئی تھی، جہاں کئی کمرے تھے۔ ان میں سے ایک کمرے میں ریڈ ولف دونوں ہاتھ پشت پر باندھے نہایت بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید بے چینی کے آثار تھے۔ فارم ہاؤس میں آ کر اس نے مارٹن گروپ، جیگر گروپ اور رونی گروپ کو عمران کی تلاش پر لگا دیا تھا۔ رونی اور جیگر تو ہلاک ہو چکے تھے، اس لیے ریڈ ولف نے ان کے نمبر 2 پر یہ ذمہ داری عائد کی تھی۔ انہیں اپنے نئے ٹھکانے کے بارے میں بتا کر اس نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ عمران کو بھی اغوا کر کے یہاں لے آئیں۔ مارٹن کی ڈیوٹی اس نے لگائی تھی کہ وہ دانش منزل کو چیک کرے۔ اسکرین پر اس نے خود سیکرٹ سروس کے ممبروں کو ایکس 2 سے بات کرتے دیکھا تھا، اور پھر ایکس 2 نے انہیں جب بے ہوش کیا تھا تو اس نے جولیا کے ہاتھ میں موجود 606 بم کو بھی آن ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اس بم کا آن ہونے کے بعد پھٹنا ناگزیر تھا، اس لیے ریڈ ولف کو یقین تھا کہ بم کے ساتھ ساتھ سیکرٹ سروس کے ممبر دانش منزل اور دانش منزل میں موجود پراسرار ایکس 2 بھی ہلاک ہو چکا ہوگا۔ ریڈ ولف نے سیکرٹ سروس کے ممبران کو دانش منزل میں اسی لیے بھجوایا تھا کہ وہ اس ہیڈ کوارٹر کو اور اس کے حفاظتی نظام کو اچھی طرح مشین پر چیک کر لے۔ اسی لیے اس نے سیکرٹ سروس کے ممبران کو چند ایسے آلات دیے تھے تاکہ ان کی مدد سے ہیڈ کوارٹر کے حفاظتی نظام کا آسانی سے پتہ چلایا جا سکے۔ ریڈ ولف کا یہ پروگرام تھا کہ وہ ایکس 2 کے ہیڈ کوارٹر کا حفاظتی نظام جان کر اس کا توڑ کرتا اور پھر ایکس 2 کو ہلاک کر کے خود اس ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیتا۔ مگر ابھی حفاظتی نظام کو چیک کیا جا رہا تھا کہ اسے ساتھ والے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا۔ اس نے جب اس کمرے کو چیک کرنے کے لیے ایک مشین آن کی تو کمرے میں ایک خطرناک شکل والا گنڈا باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ گنڈے کو پراسرار انداز میں کسی سے باتیں کرتا دیکھ کر ریڈ ولف چونک اٹھا، اور پھر گنڈا فون کر کے دروازہ کھولنے کے لیے آگے آیا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو الرٹ کر دیا۔ اس طرح اس کا مقابلہ عمران سے ہو گیا، جس نے چند ہی لمحوں میں ساری سچویشن بدل کر رکھ دی، اور اس کے ساتھ خوفناک لڑائی کرنے کے بعد اس نے وہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ عمران سے شکست کھانے کے بعد ابھی تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس ملک کے لوگوں کو تو اس قدر احمق اور بیوقوف سمجھتا ہے، وہاں عمران جیسا بھی خطرناک انسان موجود ہو سکتا ہے۔ عمران جسے وہ پرکاہ کی حیثیت دینے کا قائل نہ تھا، مگر اس کی لڑائی، اس کی آنکھوں میں میگناسس کی طاقت دیکھ کر ریڈ ولف کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ غیر معمولی صلاحیت کا مالک وہ اکیلا نہیں ہے، عمران اس کے جوڑ کا برابر کا تھا۔ لہٰذا ریڈ ولف کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کے مقابلے میں عمران جیسا انسان بھی زندہ رہے۔ وہ اپنی طاقت کا سکہ پوری دنیا میں منوانا چاہتا تھا، اور اس کے ارادوں میں اس کے خیال کے مطابق عمران آڑے آ سکتا تھا۔ لہٰذا وہ عمران کو ہر قیمت پر ہلاک کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔
ڈاکٹر عبدالصمد کو اغوا کرنے کا مقصد بھی اس کا یہی تھا کہ وہ اس کے بھیس میں آسانی کے ساتھ ایٹمی ریسرچ سینٹر پہنچ سکتا تھا۔ ایٹمی ریسرچ سینٹر میں وہ میگا پاور کے بم رکھ دیتا اور پھر اسے ریڈیو کنٹرول سے کسی بھی جگہ بیٹھ کر آسانی سے تباہ کر سکتا تھا۔ اس کا یہ منصوبہ بظاہر بے حد آسان تھا، مگر اس میں بھی چند پیچیدگیاں تھیں۔ سب سے پہلے اسے ڈاکٹر عبدالصمد کو دیکھ کر اس کے قد کاٹ کا اندازہ لگانا تھا، کیونکہ میک اپ کرنا تو آسان ہوتا ہے، مگر کسی کا قد کاٹ اپنانا تقریباً ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ ایٹمی ریسرچ سینٹر میں ریڈ ولف خود جا کر کام کرنا چاہتا تھا۔ یہاں کے لوگوں پر بھروسہ کرنے کا وہ قائل نہیں تھا، اس لیے اس سے پریشانی اس بات کی تھی کہ ڈاکٹر عبدالصمد اس کے قد کاٹ کا نہ ہوا تو وہ کیا کرے گا۔ پھر اچانک اسے جیسے کوئی خیال آیا اور وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ لگتا ہے پاکیشیا میں آ کر یا پھر عمران سے ٹکرا کر سچ مچ میرا ذہن معاف ہو گیا ہے۔ میں میگاسسٹ کا اتنا بڑا ماہر ہوں اور یہاں بیٹھا ڈاکٹر عبدالصمد کے قد کاٹ کو رو رہا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالصمد کو ٹانس میں لا کر میں اس کے ذہن کو اپنے تابع کر لوں گا اور میگا پاور بم اسے دے کر ایٹمی ریسرچ سینٹر بھیج دوں گا۔ ڈاکٹر عبدالصمد کے ذریعے یہ کام لینا میرے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ واقعی میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میں اتنی دیر سے فضولیات سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اسی وقت اسے دروازہ کھلنے اور پھر قدموں کی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور مارٹن اندر آ گیا۔ باس، میرے آدمی ڈاکٹر عبدالصمد کو لے آئے ہیں۔ گڈ، ویری گڈ، کہاں ہے وہ؟ اس کی بات سن کر ریڈ ولف نے خوش ہو کر کہا، آئیے میرے ساتھ، مارٹن نے کہا اور دروازے کی جانب مڑ گیا۔ ریڈ ولف سے جھٹک کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں آ گئے۔ سامنے پلنگ پر ایک بوڑھا شخص بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ وہاں کئی گنڈے ہاتھوں میں مشین گن لیے کھڑے تھے۔ تو یہ ہے ڈاکٹر عبدالصمد۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، یہاں سے اس سے میں خود بات کر لوں گا۔ ریڈ ولف نے بستر پر بے ہوش پڑے ہوئے ڈاکٹر عبدالصمد کو دیکھ کر نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ مارٹن اور اس کے ساتھی واپس مڑ گئے۔ دروازہ بند کر دینا اور جب تک میں نہ بلاؤں کوئی اندر نہ آئے، ریڈ ولف نے ان سے مخاطب ہو کر تیز لہجے میں کہا۔ مارٹن نے سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر جا کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ عمران جو ورزیدہ نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، گنڈوں کو باہر جاتے دیکھ کر اس کا کام اور آسان ہو گیا تھا۔ یہ کمرہ بھی ساؤنڈ پروف تھا اور عمران مطمئن تھا کہ کمرے میں جو کچھ ہوگا اس کی باہر آوازیں نہیں جائیں گی۔ ریڈ ولف نے آگے بڑھ کر جیسے ہی جھک کر اسے دیکھنے لگا، عمران نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ اسے یوں اچانک آنکھیں کھولتے دیکھ کر ریڈ ولف بری طرح سے گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ کیا مطلب؟ تمہیں اتنی جلدی ہوش کیسے آ گیا؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ڈاکٹر عبدالصمد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے حسینوں کے چمکتے دمکتے اور بجلیاں گراتے سراپے دیکھ کر ہوش گنوانا نہیں آتا، وہ بھلا تم جیسے بدصورت مجرموں کو دیکھ کر زیادہ دیر تک کیسے بے ہوش رہ سکتا ہے؟ عمران نے اٹھتے ہوئے اپنے اصل لہجے میں کہا اور اس کی آواز سن کر ریڈ ولف بری طرح سے اچھلا۔ عمران، تم ہو؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اور ڈاکٹر عبدالصمد کے روپ میں؟ ریڈ ولف نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر عبدالصمد کے روپ میں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اپنے اصل روپ میں ہوں۔ لگتا ہے میرے ہاتھوں مار کھانے کے بعد تمہارے دماغ میں یقیناً خلل پڑ گیا ہے، جو مجھے عمران کی بجائے کسی اور کے روپ میں دیکھ رہے ہو۔ عمران نے جلدی سے کہا۔ ریڈ ولف نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تو واقعی گنگ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران ڈاکٹر عبدالصمد تک کیسے پہنچ گیا۔ وہ نہ صرف اس تک پہنچ گیا تھا بلکہ اس وقت وہ خود بھی ڈاکٹر عبدالصمد کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے عمران کو پہلے سے ہی اس کے پروگراموں کی خبر ہو۔ تم انسان ہو یا شیطان؟ آخر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ڈاکٹر عبدالصمد کو اغوا کرنے والا ہوں اور تم نے اس کی جگہ بھی لے لی؟ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارے آدمی کی غلطی سے ہوا تھا ریڈ ولف۔ جب تم مجھ سے ڈر کر کوٹھی سے بھاگ نکلے تھے تو مارٹن نے تمہیں یہ اطلاع دینے کے لیے فون کیا تھا کہ ڈاکٹر عبدالصمد اس وقت اس ہوٹل میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر عبدالصمد کا سن کر میں تمہارا سارا پروگرام سمجھ گیا، اس لیے تمہارے آدمیوں کے پہنچنے سے پہلے میں خود وہاں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر عبدالصمد کا میک اپ کرنا میرے لیے کیا مشکل تھا؟ تمہارے آدمی آئے، انہوں نے اپنی طرف سے مجھے بے ہوش کیا اور اٹھا کر یہاں لے آئے، بس اتنی سی بات ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر ریڈ ولف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم نے میرے سارے پروگرام کا ستیہ ناش کر دیا ہے عمران۔ تم دنیا کے پہلے انسان ہو جس کی وجہ سے مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال ریڈ ولف نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا۔ اچھا ہوا تم خود ہی یہاں آ گئے ہو، ورنہ مشن مکمل کرنے کے بعد میں تمہاری ہلاکت کے لیے کام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب ایک بار پھر میں پہلے تم سے لڑوں گا، تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنے کے بعد ہی مجھے اپنے مشن پر کام کرنے ہیں۔ ریڈ ولف نے زخمی بھیڑیے کی طرح غراتے ہوئے کہا۔ اتنی مار کھانے کے بعد بھی تمہارا مجھ سے لڑنے کا ارادہ ہے؟ واقعی حیرت ہے۔
عمران نے مسکرا کر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اس وقت میں تمہاری صلاحیتوں سے واقف نہیں تھا اور بے خبری میں مار کھا گیا تھا، مگر اب میں تمہاری ٹائپ اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں۔ اس بار تم مجھے شکست نہیں دے سکو گے۔ ریڈ ولف حلق کے بل غرایا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ شکل تو دیکھو مجھے شکست دینے والے کی۔ عمران نے جان بوجھ کر اسے غصہ دلاتے ہوئے کہا۔ عمران کی بات سن کر ریڈ ولف کا جسم غصے کی شدت سے لرزنے لگا اور اس کا چہرہ اس قدر سیاہ پڑ گیا جیسے غصے کی آگ نے اس کے سارے خون کو جلا دیا ہو۔